حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه السلام. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر الموجدہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، آج کا میرا موضوع نکاح میں تاخیر کے دنیاوی و اخروی نقصانات۔ موضوع بڑا طویل ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے بہت کم وقت مجھے دیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکتیں عطا فرما دے اور میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے، اور جو کچھ بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم یہاں سیکھنے والے ہیں، رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، نکاح انبیاء اکرام کی عظیم سنت مبارکہ ہے اور حصول اولاد کا ذریعہ ہے۔ نکاح کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ پر عمل بھی ہو جائے، اور حصول اولاد کے لیے نکاح کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورۃ الرعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی اور اولاد والا یعنی بچوں والا بنایا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ نکاح انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ عیسیٰ نبینا علیہ السلام بھی قیامت سے قبل جب ان کا نزول ہوگا تو وہ بھی آئیں گے اور نکاح کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق۔
پتہ چلا کہ نکاح انبیاء اکرام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بیوی اور بچوں والا بنایا. یعنی نکاح کا ایک مقصد کیا ہے؟ حصول اولاد. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم دیکھو جن سے نکاح کر رہے ہو ایسی عورت سے نکاح کرنا جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو بہت زیادہ اولاد تم کو دینے والی ہو. کیا پتہ چلا؟ یعنی جو اولاد کے حصول کی خواہش رکھتی ہو، جو حصول اولاد کے لیے تکلیفات کو برداشت کرتی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنا. کیسے پتہ چلے گا؟ نکاح سے پہلے دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو بنیادی طور پر دینداری کو دیکھا جائے. جہاں دینداری ہوگی وہاں اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہوگی. جہاں دینداری ہوگی وہاں تکلیفات کو، مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا جائے گا. جہاں دینداری نہیں ہوگی وہاں ناز و نخرے ہوں گے، وہاں پر سرجریاں ہوں گی، وہاں پر فیملی پلاننگز ہوں گی، وہاں پر آپریشنز ہوں گے، وہاں پر بچوں کو قتل کر دیا جائے گا پیدا ہونے سے پہلے. لیکن جہاں دینداری ہوگی وہاں اللہ کا تقویٰ ہوگا، وہاں ایمان میں مضبوطی ہوگی، وہاں پر حصول اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت مانگی جائے گی صالح اولاد کے لیے، اور پھر اولاد کی تربیت بھی ہوگی تو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوگی. تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ دینداری کو ترجیح دی جائے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے گھرانے کو تلاش کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کثرت اولاد ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور گھرانے میں دیکھیں کیا ماحول ہے. یعنی اگر آپ کہیں اپنا نکاح کسی گھرانے میں رشتہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں ان کے بڑوں کو دیکھا جائے. بڑوں کو پہلے دیکھا جاتا تھا ان کے کتنے بچے ہیں، کتنا خوشحال گھرانہ ہے. پہلے کے لوگ دیکھتے تھے ماشاءاللہ 8 لڑکے 4 لڑکیاں 12، اللہ برکت عطا فرمائے، ایسے گھروں میں نکاح کیا جاتا تھا. ابھی فیشن چل پڑا، نہیں ہم دو ہمارے دو. اللہ کی پناہ. حصول اولاد کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ اولاد تم کو دینے والی ہو، تاکہ کل میں قیامت کے دن میری امت کی کثرت پر خوش ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو ایک ذریعہ یہ بھی بتایا گیا. اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کتاب النکاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حدیث لائی ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز عبادات کے متعلق دریافت کیا، سوال کیا. جب انہوں نے اس کے بارے میں انہیں اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتی ہے، کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، کب عبادت کرتے ہیں، سارا روٹین پتہ چلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً بہت بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک صحابی نے یہ عہد کیا کہ میں ساری رات جاگ جاگ کر اللہ کی بندگی کروں گا، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں. دوسرے صحابی نے یہ اپنا خیال ظاہر کیا کہ میں آنے والی زندگی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ نکاح کروں گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو جانا پڑے گا، لہٰذا میں اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصحاب کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا لوگوں میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کیا پتا چلا؟ دماغوں سے عبادتیں نہیں ہوگی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادتیں ہوں گی. روزہ رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. رات کو جاگ کر عبادت کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور بے نکاح نہیں رہنا ہے, نکاح کرنا ہے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کر لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب نکاح سے اعراض کرنے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. کیا ہے حدیث؟ اے نوجوانوں کی جماعت, جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. ذرا غور کیجئے, استطاعت ہے تو فوری نکاح کر لینا ہے, استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ, اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ, اس عمل سے دور ہو رہے ہیں آپ, اور اس کے کیا دنیاوی اور اخروی نقصانات ہے وہ میں آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. نکاح کا سب سے بڑا فائدہ ایمان میں مضبوطی آتی ہے. آدمی جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے, نکاح شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے, زنا بے غیرتی کو پیدا کرتا ہے, بے حیائی کو پیدا کرتا ہے, ایمان کو کمزور کرتا ہے. بالکل اس کے برعکس نکاح شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے, نکاح تقوی کو پیدا کرتا ہے, نکاح ایمان کو مضبوط بناتا ہے, نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. نکاح کے بندھن میں جو لوگ وقت پر بندھ جاتے ہیں ان کی جوانیاں آباد رہتی ہیں. جن کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے, اللہ کی قسم میجورٹی نوجوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے. کئی نوجوان ان کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں نکاح وقت پر نہ کرنے کے سبب. یہ جو چیز ہے نا بڑا خطرناک آلہ ہے, ہر نوجوان کے پاس دکھیں گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی موبائل فون کو لاک نہیں رہنا, اوپن ٹچ کرتے ہی اوپن ہو جانا, ایک ہی ٹچ پہ. نہیں مول صاحب 1.5 لاکھ کا ہے, 2 لاکھ کا ہے, کتنے بھی لاکھوں کا رہو, یہ موبائل بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کو لاک نہیں رہنا. یہ موبائل والد صاحب بھی دیکھنا, والدہ بھی دیکھنا, بڑا بھائی بھی دیکھنا, بیگم بھی دیکھنا, کئی کی پرائیویسی ہے. لاک ہٹاؤ موبائلوں کے, ورنہ جوانیاں داغدار ہو رہی ہے, دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. نکاح کرنے کی وجہ سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر. یہ نکاح تمہارے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, واحسن للفرج. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. پھر ان کو حکم ہے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ روزہ رکھے. اب نکاح کی استطاعت کون نہیں رکھتے اس پر بھی میں آگے آؤں گا. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواہش کو قابو میں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ تم روزے رکھو. دو ہی آپشن ہے نوجوانوں کے پاس, استطاعت ہے نکاح کر لینا, استطاعت نہیں ہے روزے رکھنا کثرت سے. ایام بیس کے روزے, پیر اور جمعرات کے, 13, 14, 15 کے روزے, کثرت سے روزے رکھنا یہی خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کا ذریعہ ہے. نکاح کے بعد میں کہہ رہا تھا ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے اور اعمال صالحہ میں اجر و ثواب میں اضافے کا وعدہ ہے. جمعہ کی نماز پڑھتے نا سب لوگ. اب
جمعہ میں دو طرح کے لوگ شریک ہوتے. ایک وہ جو نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں, اور دوسرے وہ کنوارے. بچے تو بچے ہی ہے, ان کا معاملہ رہنے دیجئے. لیکن جو بالغ ہو گئے ہیں, نوجوان ہیں, یا شباب, یا معاشر الشباب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب جمعہ کے دن کی فضیلت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا. اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی بچے ہیں تو میں روانی کے ساتھ آپ کو بتاؤں, غسل کیا اور کرایا سے مراد غسل جنابت ہے, یعنی نکاح کے بندھن میں بندھا ہوا ہے اور غسل کیا اور کرایا, اور سویرے پہنچا, شروع سے خطبے میں شریک رہا, امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے ہر قدم کے بدلے اجر سنۃ صیامھا وقیامھا, اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے روزے اور 1 سال کے رات میں قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا. یعنی آپ کے گھر سے مسجد 10 قدم دور پر ہے اور آپ نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں, اور آپ نے غسل جنابت کیا اور مسجد پہنچے 10 قدم ڈالتے ہوئے جمعہ کے دن, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ہر اس فرد کو جو نکاح کے بندھن میں بندھا ہوا ہے 10 قدم کے بدلے 10 سال کے روزے رکھنے کا ثواب اور 10 سال رات بھر اللہ کی بندگی میں گزارنے کا ثواب. اب کتنے نوجوان بنا نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں, کیا وہ یہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہو رہے؟ جبکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا بہت بڑا مقام ہوگا, بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائے گا. نکاح کرنے والے کو اتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے, نکاح کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے سال, نکاح کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے مہینے, نکاح کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے دن, نکاح کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے لمحات نیکی, ثواب اور اجر کا ذریعہ ہے. ایک کنوارے شخص کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھ جائے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام جمع ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے حبیب, زیادہ مال رکھنے والے اجر و ثواب لے گئے. وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, ہماری طرح روزے رکھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال سے صدقہ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تشویش ظاہر کرے صحابہ کرام. صحابہ کرام کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے آخرت کو لے کر, اعمال صالحہ کو لے کر, اجر و ثواب کو لے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تشویش رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو؟ او کنوارو, اس حدیث سے عبرت لو. اللہ کے نبی صلی اللہ اور نکاح کے بندھن میں جو بندھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہترین بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو؟ بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, اور تمہارے عضو میں بھی صدقہ ہے جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو. اللہ اکبر. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ, ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا ہمارا رب ہم کو اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے؟ سوال دیکھیے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بتاؤ اگر یہ خواہش تم حرام جگہ پوری کرو تو کیا اللہ تمہیں عذاب یا گناہ نہیں دیتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی، اسی طرح تب جب تم اسے حلال جگہ سے پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے اجر و ثواب کو رکھا ہے۔ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا۔ انسان حلال ذرائع سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں، اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ایک نہیں دو نہیں 3 اور 4 نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن عدل ہو، انصاف ہو، استطاعت ہو۔ یہ موضوع کسی اور دن گفتگو کے لیے رکھیں گے، نکاح ثانی، نکاح ثالث، نکاح رابع، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے نکاح نہ کرنے کے سبب، نکاح میں تاخیر کے سبب دنیاوی و اخروی نقصانات۔ جو مسلمان نبی کی سنت مبارکہ سے اعراض کرے، اس کے متعلق ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ لوگوں، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا تم نکاح کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ استطاعت رکھنے کے بعد نکاح نہیں کرتے، اہل علم نے انہیں تارک السنت کہا ہے، سنت کو ترک کرنے والے۔ اس گناہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہے لیکن نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں نکاح میں تاخیر کرنے کے سبب کتنے بھیانک نقصانات ہو رہے ہیں۔ نکاح میں تاخیر کے سبب زنا عام ہو رہا ہے، نکاح میں تاخیر کے سبب جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں، نکاح میں تاخیر کے سبب بدن مرجھا جا رہے ہیں، نکاح میں تاخیر کے سبب معصومیت ختم ہو رہی ہے، نکاح میں تاخیر کے سبب بدن کمزور ہو رہے ہیں، نکاح میں تاخیر کے سبب مختلف بیماریوں میں نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، نکاح میں تاخیر کے سبب نوجوان لاغر اور ناکارہ ہو رہے ہیں، دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے نکاح میں تاخیر کے سبب۔ سسرے صاحب آئے جی، پانی کا گلاس دیو، نوجوان کے ہاتھاں کانپ رہے، اتنا کمزور، اتنا لاغر، اتنا ناکارہ، نکاح میں تاخیر کے سبب جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں۔ اور میں نے بتایا نا، یہ آلہ جوانیوں کو داغدار کر رہا ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں بزرگوں سے، لڑکے اور لڑکیوں کے سرپرستوں سے، اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح بلوغت کے ساتھ ہی کرا دو۔ نہیں مولوی صاحب، ابھی بچہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ کتنے سال میں کھڑا ہوتا صاحب؟ چھوٹا بچہ کیا عمر میں پیروں پہ کھڑا ہوتا؟ 2 سال، اس سے پہلے ابھی کب کھڑا ہونا؟ نہیں مول صاحب، مالی معاملات میں ابھی بچے کو پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ جوانیاں تباہ ہو جا رہی، جوانیاں تباہ ہو جا رہی۔ نکاح کر دو، ودائی بعد میں کرو۔ بچہ بچی اگر پڑھنے جا رہے، بالغ ہو گئے، نکاح کر دو۔ انہیں جاتے جاتے بیچارہ بیگم کو چھوڑ لیتے جاتا، آتے آتے لے کے آتا، بعد میں ودائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں تو انہیں کسی اور کے طرف، انہیں کسی اور کے طرف۔ لوگ باسی سڑا ہوا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن نکاح میں تاخیر کی وجہ سے
جوانیاں سڑ رہی ہے، انڈے گندے ہو رہے ہیں. گندا انڈا کھائے کبھی؟ نکاح میں تاخیر کے سبب، نکاح میں تاخیر کے سبب زنا کی راہیں ہموار ہو رہی ہے. لوگوں یاد رکھو، جب زنا عام ہوگا صرف گھر نہیں اجڑیں گے، خاندان اجڑ جائیں گے، محلے اجڑ جائیں گے، بستیاں اجڑ جائیں گی، شہر اجڑ جائیں گے، ملک تباہ ہو جائیں گے، جوانیاں داغدار ہو جائیں گی. نکاح میں تاخیر ہوگی، زنا عام ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. نکاح کو مشکل سے مشکل تر کر دیا گیا، اسی سبب زنا کی راہیں ہموار ہو رہی ہے، جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں، جوانیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، نوجوان کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہے نکاح میں تاخیر کے سبب. ایک نوجوان کی کال آتی ہے، رات دیر گئے. عام طور پہ میں رات میں کال نہیں اٹھاتا، لیکن کس کی کیا ایمرجنسی ہوتی ہے پتہ نہیں. کال ریسیو کرتا ہوں تو رو رہا ہے. میں نے کہا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا شیخ صاحب میرے ایمان کے لیے دعا کیجئے، یا تو اللہ کچھ ایسا سبب بنا دے کہ میرا نکاح ہو جائے، یا میری موت کی دعا کر دیجئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا فحاشی اور عریانیت کے ویڈیوز کی لت پڑ چکی ہے، توبہ کرتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میرے ماں باپ کو بول بول کر تھک چکا ہوں، وقت پر نکاح نہیں کرا رہے، میرے موت کی دعا کر دیجئے، شاید اللہ مجھے موت عطا کر دے. ابھی کیا رہ گیا ہے بتانے کے لیے؟ لوگوں اللہ کے لیے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح وقت پر کرا دو. پھل وقت رہتے توڑ لیا جائے تو پھل مزیدار ہو جاتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے، قوت و طاقت فرحت بخشتا ہے. دیر ہونے پر پھل سڑ جاتا ہے، انڈے گندے ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا نا، لوگ باسی غذا پسند نہیں کرتے، لیکن جوانیاں سڑ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو چیزوں کی ضمانت کیا ہے؟ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے تم اس کی ضمانت دے دو، اور جو دو رانوں کے درمیان میں ہے تم اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نکاح میں تاخیر کے سبب ضمانتیں محفوظ نہ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، قدم زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آنکھ کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی کی طرف دیکھنا. کان کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی فحاشی کو سننا. ہاتھ کا زنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا میں شریک ہوتے ہیں. قدم کا زنا، زنا کی طرف چل کر جانا ہے. پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. کتنے لوگ اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کھل کر نہیں بول سکتا. بہت ساری چیزوں کو سمجھنے اور روکنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں، جوانیاں اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب وقت پر نکاح ہو جائے. 7 قسم کے لوگ، جب سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں ان میں جگہ نصیب فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک کیٹیگری وہ بھی بتائی، وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی، جو جوانی میں تقوی اختیار کیا، جو بلوغت کے ساتھ نکاح کر لیا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے نکاح کر لیا.
لوگوں اللہ کے لیے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کو آسان بناؤ. شریعت نے نکاح کو جمعہ جتنا آسان بنایا. آج میری گفتگو کرنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے. عام طور پر میرا مقرر تقریروں کا انداز الگ ہوتا ہے, لیکن آج بات کو سمجھانا چاہتا ہوں, بات کو ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں, اسی لیے ٹہر ٹہر کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ غور و فکر کریں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں معاشرے میں نکاح میں تاخیر کے سبب. شریعت نے جمعہ جتنا نکاح کو آسان بنایا. ابھی معاملہ کیا چل رہا معلوم؟ بعض لوگ نکاح کو مشکل کرتے, منجے سانچک وہ نامہ بھی یاد نہیں آتے, نہ جانے کون کون سی رسومات ادا کرتے ہیں, جلوے جلوے وہ نام بھی اتنے, لاکھوں روپے اس میں خرچ کر دیتے. اب ہمارے کتاب و سنت کے متوالے, نہیں مول صاحب میں مسجد میں نکاح کرا, ولیمے میں کتنے پیسے خرچ کرے بابا؟ نہیں مول صاحب وہ تو لاکھوں روپے خرچ ہو گئے. نکاح کو آسان کرنے سے مراد ولیمہ شامل ہے اس میں, لیکن ہمارے پاس نکاح آسان کرا مول صاحب, ولیمے میں لگ گئے 4-5 لاکھ روپے تو لگ گئے. والد صاحب سود پر قرض لے رہے ہیں, نوجوان لڑکا سالوں کی کمائی ایک رات کے ولیمے میں خرچ کر دے رہا. وہی پیسہ اگر کچھ رہتا نکاح کے بعد, کچھ اچھی کاروبار تجارت لگ جاتے, دونوں کی زندگی آسانی سے گزرتی. وہ پورے پیسے صاف کر کے ولیمے میں لگا دیتے, نکاح کے بعد گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے. بیوی کو کبھی لا کے ایک نوالا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں تمہارا اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانے پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے جیسے ہی یہ حدیث سنی ہم اپنے گھروں کی طرف گئے اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو ہاتھوں سے لقمہ کھلانے لگ گئے. ابھی آپ میں سے کتنے ہیں جو نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں؟ گھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کبھی کھلائے ہیں؟ شرمانے کی بات نہیں ہے, حدیث رسول پر عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ صدیقہ فرماتی ہے, میں روٹیوں کو توے پر رکھا کرتی تھی, آقا پیڑے بنا بنا کر مجھے دیا کرتے تھے. آج کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی پیڑے بنا کے دینا تو بہت دور کی بات ہے, تھوڑا کچن میں ذرا چلے گئے صاحب تو جورو کا غلام بن گیا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. تو مسلمانوں کی اکثریت غیر قوموں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے نکاح کے معاملے میں. معاشرے میں نکاح کو مشکل سے مشکل کر دیا گیا ہے. یاد رکھو میں نے بتایا جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا یا نکاح میں تاخیر ہوگی وہاں بدکاری عام ہوگی, اور جہاں بدکاری عام ہوگی وہ معاشرہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. مال ہے پھر بھی نکاح نہیں ہو رہا, خوبصورتی ہے پھر بھی نکاح نہیں ہو رہا, دینداری ہے پھر بھی نکاح نہیں ہو رہا, وقت بھی ہے موقع بھی ہے نکاح نہیں ہو رہا. انتظار میں جوانی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں, معصومیت ختم ہو رہی ہے. ہر گھر کی کہانی جانتے ہیں کیا ہے؟ آئے ہوئے رشتوں کو منع کر دینا. والد صاحب رشتہ آیا لڑکی کے لیے تو نوکری دیکھتے, عام طور پہ بتا رہا ہوں میں, بچہ کیا کماتا بھائی, والدہ کیا کرتے, والد نوکری دیکھ رہے, والدہ کیا کر رہے, نہیں جی ذرا ذاتی مکان رہا تو اچھا ہے. ادھر سے بھائی بولتا سوب نہیں دیندار ہونا, ادھر سے بہن بولتی نہیں ہماری بہن بہت خوبصورت ہے, ہمارے ہونے والے بہنوں ہی بھی خوبصورت رہنا. اب انہیں بولتی بیچاری میں اتنی پڑھی ہوئی ہوں, انہوں بھی پڑھے ہوئے ہونا.
اب کہاں سے لے کے آنا؟ ایک بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو رہا. اور میرے نکاح کو 10 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں الحمدللہ. میرا نکاح ہونے کے بعد میں فی سبیل اللہ لوگوں کے رشتے لگانے کا کام شروع کیا اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے. لیکن پہلے خود عمل کرنا، اس کے بعد دیندار ہونا. مول صاحب اچھا ماشاءاللہ دیندار ہونا، ہاں تھوڑا فیملی ویزا اور ذاتی مکان اور تھوڑے کاروبار بھی ہو گئے تو اچھا. اللہ کی پناہ. تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. ذاتی مکان بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے جب علی کو اپنی بیٹی کا نکاح، علی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے. سیرت پڑھی ہے کبھی علی رضی اللہ عنہ کی؟ کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے. پرورش تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی، بعد میں نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ کو کرائے کے مکان میں لے کر رہا کرتے تھے. کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دینداری کو دیکھا، تقوی کو دیکھا. لیکن آج فیملی ویزا بھی ہونا، ذاتی مکان بھی ہونا. فیملی آئی تو فیملی ویزا اللہ مقدر میں لکھا تو لگ جاتا، سب ایڈوانس میں چھونا. تو نکاح کو اتنا مشکل بنایا جا رہا. والد صاحب نوکری انکم دیکھ رہے، والدہ ذاتی مکان ہونا، فیملی ویزا ہونا، بھائی بول رہا دیندار ہونا، بہن بول رہی خوبصورت ہونا، اور وہ بچی بول رہی زیادہ پڑھا لکھا ہونا. نہ انہوں رشتے میں بن رہے نہ انہوں رشتے میں بن رہے، دونوں بڑھاپے کی طرف چلے جا رہے. یہ مطلوبہ رشتے آخر کب ملیں گے؟ 20 سال 22 سال، پھر عمریں گزرتے 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 30 سال 32 سال ہو جا رہے، لیکن رشتے نہیں ہو رہے ہیں. 30-32 کی عمر میں جا کے نکاح کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے: حسن و جمال، حسب اور نسب، مال و دولت، دینداری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم دینداری کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جانا، اور جو دینداری کو ترجیح نہ دے اس کی ناک خاک آلود ہو. تو ایک ہی چیز دیکھنے کے لیے کہا گیا، دینداری. لڑکی دیندار ہے نہیں ہے کیسے معلوم ہونا؟ ابھی دریافی کرو بولے تو کہاں جا کے کرتے؟ پان کے ڈبوں پہ، ہوٹلوں پہ، پاشا بھائی گن، جانی بھائی گن، جاوید بھائی گن، مخبروں گن. جبکہ دریافی مؤذن صاحب اور امام صاحب سے کرنی چاہیے. لڑکے کی، بچے کی. بچہ فجر کی نماز بجماعت ادا کرتا نہیں کرتا؟ بچہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھنا میرے جملوں کو، جو لڑکا اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے وہ بیوی کے بھی حقوق ادا کرے گا، وہ ساس اور سسر کے بھی حقوق ادا کرے گا، وہ ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے گا، وہ سسرالی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرے گا. جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا اس سے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توقع نہیں رکھ سکتے. یہ تو لڑکے کی دریافی کا طریقہ بتا دیا میں. لڑکی کی کیسا کرنا؟ اس کے بھائیوں کو دیکھنا، دیندار ہے نہیں ہے. بھائیوں کے چہرے پہ داڑھی ہے نہیں ہے. والد کو دیکھنا، دیندار ہے یا نہیں ہے. 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہے یا نہیں ہے. چہرے سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ایسے رشتے مل رہے ہیں تو مبارکباد ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا اور نکاح کر لینا. نکاح کو آسان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں، تم دینداری کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جاؤ. آج دیکھا جا رہا ہے ذاتی مکان دیکھا جا رہا ہے، آج دیکھا جا رہا ہے تو ذاتی کاروبار دیکھے جا رہے ہیں، آج دیکھا جا رہا ہے فیملی ویزا دیکھا جا رہا ہے، آج دیکھا جا رہا ہے تو ڈگریاں دیکھی جا رہی ہے. اگر نہیں دیکھا جا رہا ہے تو دینداری نہیں دیکھی جا رہی. کہاں سے کامیاب ہوگے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہے ان کے نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر وہ مفلس ہے، مالی طور پر تنگ دست ہے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. نکاح کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. لیکن یہاں کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا. وہاں بات کو لے کے آیا میں پھر. جو لوگ بول رہے کہ ذرا مالی طور پہ اسٹرانگ ہو جانے دو، اللہ فرما رہا ہے نکاح کرو، مالی طور پر اسٹرانگ کر دوں گا اپنے فضل سے. انہوں بول رہے نہیں، پہلے اسٹرانگ ہوتا ہوں بعد میں نکاح کرتا ہوں. تو جوانیاں گزر رہی ہے. دینداری کو ترجیح دی جائے. جو اللہ کے حقوق ادا کرے گا وہ حقوق العباد میں بھی پکا ہوگا. اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید ہے. آپ دیکھو جہاں نکاح کر رہے ہو سب سے پہلے وہ گھرانہ اہل توحید کا گھرانہ ہونا چاہیے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے تم ہرگز بھی ان سے نکاح نہ کرنا. ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. حالانکہ تمہیں مشرکہ اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو یعنی بچیوں کو اور بیٹیوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گو تمہیں مشرک پسند ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی جنت اور مغفرت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے نکاح کرنا. نئی مول صاحب، ایک صاحب ملے میرے کو ایک مسجد میں، بہت زیادہ رو رہے ہیں ٹولی چوکی کی مسجد میں. میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مول صاحب کیا کروں، کزن سے نکاح کرا، توحید پر نہیں تھی. میں بولا نکاح کرنے کے بعد سدھار لوں گا، سنبھال لوں گا. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. رب کیا فرما رہا ہے؟ رب کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی. اہل توحید سے نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن غلطی ہوئی. اس کی سزا کیا بھگت رہے ہیں؟ دیکھو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں کو مشرکانہ عقائد کا پابند بنا دی. مجھے میرے بچوں کو شرک سے توحید کی طرف لانے میں اتنی دشواری آ رہی ہے کہ میں چاہ کر بھی اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم نہیں دے پا رہا. اللہ کی پناہ، نسلیں برباد ہو جا رہی. مول صاحب دعا کیجئے، میری بہت بڑی غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے. میکے میں جا کر بیٹھ گئی، میرے بچوں کو خبروں کے پاس لے جاتی اور خبر کا پجاری بنا کے رکھتی. خبر پرستی میں میری اولاد مبتلا ہو گئی. بات ٹوٹنے پر آ گئی ہے یہ معاملات. اس لیے توحید کی بنیاد پر یاد رکھو، میں نے کہا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا. لہذا دیکھو نمازوں کا پابند ہو، دریافی مسجد کے مؤذن اور امام صاحب سے ہونی چاہیے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. لوگو دنیا ایک متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس میں
بہترین فائدہ جس سے تم اٹھا سکتے ہو وہ المرأۃ الصالحہ ہے، نیک صالحہ بیوی۔ اللہ سے جو نوجوان جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کثرت سے، اللہم انی اسألک المرأۃ الصالحہ، اے اللہ مجھے نیک صالحہ بیوی عطا فرمانا۔ نیک صالحہ بیوی بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کی قدر کرو۔ اگر آپ کے نکاح میں وہ آ جائے، آپ کے نسلوں کی تربیت ہوگی اور اس کے گھر کے ماحول کو وہ سدھارنے میں اس کا بنیادی کردار ہوگا۔ لہذا نکاح کو آسان کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس سے مسجد نبوی میں خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو ہے، ذرا سمجھنا اس واقعے کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہے، رشتہ دار کہاں تھے ان کے؟ مہاجر ہے بولے تو کہاں تھے بھائی؟ مکہ میں تھے، چھوڑ کے مدینے میں آئے، خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رشتہ دار وہاں تھے، اب یہاں نکاح کرے تو کس کو بلانا؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، دیگر صحابہ اکرام کو بلانا۔ نکاح اتنا آسان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، برکت کی، اور فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کرنا، خواہ ایک بکرے کا کیوں نہ ہو۔ آسان ہے، الحمدللہ میرا نکاح بہت آسان ہوا۔ میرے اور میرے نسبتی بردر میں کمپٹیشن لگا سالے صاحب میں، کون آسان کرتے۔ انہوں بازی لے گئے، میں مسجد میں پڑھا کے گھر کو لائے تک خرچہ لگا، تھوڑا آئس کریم بھی رکھے تھے مسجد میں، مطلب لڑکی والے نے رکھے الحمدللہ۔ تو وہ صاحب ہمارے، اللہ ان کی زندگی میں اتنی برکتیں دیا، نکاح کو آسان کرنے کے سبب مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں بولے دیکھو شیخ آپ سے زیادہ میں اور سادگی سے کرتا ہوں، بلکہ قاضی صاحب کو، میں کو اور ایک ان کے بہنوئی یعنی میرے ساڑو کو اور بھائیوں کو بہنوں کو تھوڑوں کو لے کے لڑکی والوں کے گھر پہ چلے گئے، وہیں پہ نکاح پڑھا دیے، وہیں پہ چائے کھارا بسکٹ وہاں سے گھر کو لا لیے۔ صحابہ اکرام کے یہی معاملات تھے، نکاح کوئی پسند آ جاتے تو ان کے گھر پہ چلے جاتے، وہیں پر جو ہے نا ایجاب و قبول، وہیں پر گواہ۔ آج ہے ہی ہمارے پاس ماحول۔ پھر دونوں نسبتی بردر اور میرا ولیمہ پارٹنرشپ میں ہوا۔ سالے بونے کا ولیمہ عام طور پہ نہیں ہوتا، حیدرآباد میں بھائی بہن کا، دو بھائیوں کا ایسا ہوتا، ایک مٹھا ایک بریانی۔ ٹائمنگ رخے پہ 4 جگہ لکھ دیا تھا، 9 بجے سے 12 بجے تک۔ میرے کو معلوم کوئی بھی نہیں آتے، لیکن اہل علم آئے، علماء اکرام آئے، اور میں خود 9 بجے وہاں تھا۔ پھر بعد میں میرے کزن بردرز کو بول لیا کہ اب تم سنبھال لو، 12 بج گئے میں جا رہا ہوں، نکل گیا میں۔ بعد میں آئے مہمان، رخا دیتے وقت بھی تاکید کرا میں 12 بجے تک ہی 6، بعد میں آئے تو بھی کھاؤ، ولیمہ جاری رکھو۔ تو بتانے کا مقصد یہ نکاح کو آسان کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا ولیمہ کرنا خواہ ایک بکرے کا کیوں نہ یا بکری کا کیوں نہ ہو۔ ہمارے پاس لاکھوں روپے کے ولیمے، قرضے چکاتے 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 بڑھاپا آ جا رہا، ولیمے کا قرضہ نہیں چکا رہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور نکاح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے۔ یہ ایسا رشتہ ہے کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی بنایا، شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا، آدم و حوا کا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ یہ جتنا مضبوط ہے اتنا نازک ہے، لہذا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم نہیں ہے۔ جو شوہر کا اتنا مقام ہے کہ شوہر ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس عورت کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے جس کا شوہر ناراض ہو جاتا۔ تو شوہر کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آقا آٹے کا پیڑا بنا کر دیا کرتے تھے. کبھی یہ سنت پر عمل کریں ہم. اور اگر آپ سسرے ہیں تو اپنے داماد کو سکھاؤ, اپنے بیٹے کو سکھاؤ یہ سنت پہ عمل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے منہ میں لقمہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوی کو نوالے بنا کے کھلانا. کبھی کرے عمل, کرے کبھی عمل. اب تو کرو, اب تو سیکھنے کو مل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے جب میں گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی اور میں کھا کر رکھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں نے منہ لگایا تھا وہیں پر اپنا منہ مبارک لگا کر وہیں سے گوشت قطر کر کھاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر. اور سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے میں پیالے سے جہاں پر منہ لگا کر پانی پیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ اٹھاتے اور اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود ہیں, ام المومنین سیدہ, میں ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے بحیثیت شوہر, سیکھو نوجوانوں. صحابہ اکرام موجود ہیں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو گی؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سے پوچھ رہے ہیں. سیدہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ نعم, ہاں میں دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا تم لوگ دور نکل جاؤ. وہ دور نکل گئے. سمسان جگہ ہے, کونین کے تاجدار ہے اور ام المومنین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا رہے ہیں, سیدہ صدیقہ دوڑ لگا رہی ہیں. وہ نبی, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسولوں کو عام مردوں سے کئی گنا طاقت دیا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رکانہ پہلوان کو ہرا دیا تھا, عرب کا مشہور پہلوان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ لگا رہے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی دوڑ لگا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تاکہ عائشہ آگے بڑھ جائے اور خوش ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کئی سال گزر جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاؤں گی. پھر دوڑ لگاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں اور فرماتے عائشہ ہم نے اس ہار کا بدلہ آج کے دن تم سے لے لیا, برابر ہو گیا معاملہ. الحمدللہ. یہ الفت, یہ سنتیں. اور ایک آخری, ویسے تو بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ ہے جو ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے, اس کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی سے لگ کر آپ کا حجر مبارک ہے. جیسے سامنے سے اگر انٹر ہو رہے ہیں, اگر اس طرف رخ ہو تو لیفٹ سائڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا, آج جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اور یہ جو درمیان کی جگہ ہے ریاض الجنہ ہے. اللہ ہمیں بار بار وہاں جانا نصیب فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کے صحن کی طرف, تو کچھ حبشی آپس میں لڑائی کے کرتب دکھا رہے ہیں, کھیل دکھا رہے ہیں. فرمایا عائشہ حبشیوں کا کرتب دیکھو گی؟ کہا اللہ کے نبی دیکھوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جو چوکھٹ ہوتی ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک پردہ کر دیا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے مبارکہ پر پردے کی آڑ لے کر حبشیوں کے کھیل اور کرتب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لگا لیا تھا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.